اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا على الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 6واں رکوع یہاں مکمل ہوا۔ اس رکوع میں خاص طور پر جتنے بھی نعمتیں دی گئی تھیں بنو اسرائیل کو، وہ ایک ایک کی یاد دہانی کروائی گئی ہے، اور اس کا روان ترجمہ سنیے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پس بدل دیا ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا، بات کو، غیر الذی قیل لهم، جو نہیں کہی گئی تھی واسطے ان کے، یعنی اس بات کو انہوں نے بدل دیا۔ جو کہا گیا تھا وہ نہیں انہوں نے کہا، اس جو کہا گیا تھا اس کو بدل دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے نازل کیا علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ نافرمانی کرتے تھے۔ روان ترجمے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ انہیں کہا یہ گیا تھا کہ تم شہر میں داخل ہو جاؤ اور بخشش مانگو، اور حتہ جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بخشش، اور انہوں نے اس حتہ کو ہنتا کہنا شروع کیا، اور ہنتا کے معنی کم عقل کے ہیں، چرواہے کے ہیں، یعنی حد تک کے ہیں۔ جب ان کا یہ مطالبہ شہر میں داخل ہونے کا پورا کیا تو انہوں نے بجائے بخشش مانگنے کے انہوں نے اپنے نبی کی توہین شروع کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اور وہ طاعون کا عذاب تھا۔ وہ ایسی بیماری ہوتی ہے جہاں وہ پھیل جائے، نہ اس شہر سے پھر کوئی باہر نکلتا ہے، نہ اس میں کوئی داخل ہوتا ہے، وہ سب لوگ وہیں مرتے ہیں، اور یہ پھر عذاب ان کے اوپر آیا۔ یہ مضمون جو ہے سورہ بقرہ کا سورہ اعراف میں بھی اسی طرح ہی بیان ہوا ہے، اور وہ آیت نمبر ہے 162۔ وہاں بھی یہ ان کے مطالبے پر ان کو شہر میں داخل کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر تم یعنی یہ 3 کام کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا، بڑھا دے گا، تمہیں اپنا احسان مند مانے گا، اور تم احسان کرنے والے ہوگے۔ تو اس اعتبار سے وہاں بھی یہ بات کہی، فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون۔ وہاں اس آیت کو تھوڑا سا تبدیل کر کے بیان کیا گیا، فبدل الذین ظلموا منہم، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے کچھ لوگوں نے اس لفظ کو بدلا ہے، حتہ کو ہنتا کہنا شروع کیا۔ سب کی بات نہیں ہو رہی، اور یہاں جو پہلے پارے میں ہم نے پڑھا وہاں منہم کا ذکر نہیں تھا، وہاں ساری قوم کا یہ ایک عمل تھا، وتیرہ تھا، جس کو قرآن مجید نے عذاب کے ساتھ جوڑا اور بما کانوا یفسقون کے ساتھ جوڑا۔ لیکن یہاں سورہ اعراف میں منہم سے مراد یہ ہے کہ ساری قوم نے ایسا نہیں کیا، لیکن ان میں سے کچھ نے ایسا کیا، بات کو غیر الذی، جو وہ بات قیل لهم جو کہی گئی تھی ان سے، اس کو بدل دیا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، پس ہم نے ارسال کیے، بھیجا ان کے اوپر آسمان سے عذاب بھیجا، بما کانوا یظلمون،
بسبب اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ ظلم اور زیادتی کی بات یہاں آ رہی ہے اور وہاں یفسقون کی بات آ رہی تھی، انہوں نے اس حکم کو ہی نہیں مانا، نافرمانی کی۔ قرآن مجید ان الفاظ کی خود ہی تشریح کر رہا ہوتا ہے۔ ہم دیکھ کے آئے ہیں، پہلے پارے کے آغاز میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو فاسقین کون لوگ ہوتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہ بھی ہم پڑھ کے آئے تھے تیسرے رکوع میں، اور آیت نمبر 26 تھی۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے ساتھ کیا وعدہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں اللہ کے حکم کو، یہ کہ جن رشتوں کو، رحمی رشتوں کو جوڑنا چاہیے ان کو وہ توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو فاسقون جو ہے یہ وہی لفظ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اور نافرمانی سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے وعدہ خلافی بھی کی ہے، اور جن چیزوں کا ان کو کرنے کا حکم دیا انہوں نے اس کی نافرمانی کی۔ لیکن یہاں سورہ اعراف میں جو بات بیان ہوئی ہے، وہ بما کانوا یظلمون، وہ ظلم کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے جو طاقتور تھے، انہوں نے پھر شہر میں جا کر جو ادھم مچایا، وہاں بھی ذخیرہ اندوزی کا بھی عمل ہو سکتا ہے، اور ناانصافی کا بھی عمل ہو سکتا ہے، پھر چھینا جھپٹی کا بھی عمل ہو سکتا ہے، پھر ملاوٹ کا عمل بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی شہر میں داخل ہونے کے بعد بھی انہوں نے نافرمانی بھی کی اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی کی۔ اور یہاں جو بات کہی جا رہی تھی کہ حتہ کو انہوں نے ہنتا کہنا شروع کیا، اس کی بدولت ان کو عذاب آیا، اور وہ عذاب جو تھا یہ طاعون کا عذاب، یہ ہم نے دیکھا کہ یہ طاعون کا عذاب بھی ایک دور میں ضیاء الحق کے دور میں، پاکستان میں بھی جب ان کا ضیاء الحق کا دور تھا تو اس وقت بھی سری لنکا میں چوہوں سے انہوں نے ایک بم تیار کیا کہ یہ پاکستان میں ہم چلائیں گے اور اس سے یہ طاعون کی بیماری پھیلے گی۔ تو ہمارے یہ نوٹس میں ہے کہ وہ جو جب تیار ہو گیا بم تو وہ سری لنکا میں ہی چلا، اور پھر وہاں کے سارے لوگ وہیں رہے، کوئی باہر سے آنے والی دنیا بھی نہ آئی اور یہاں سے کوئی نکلا بھی نہیں، اور وہ وہیں سارے لوگ مرے۔ تو یہ جو عذاب کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ رہے ہوتے ہیں، یہ بیماریوں کے اور فضاؤں میں جو آ رہے ہوتے ہیں، یہ صرف انسانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم اگر ان حالات، ان باتوں کو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ جو کرونا کا عذاب آیا، یہ بھی ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے آیا، اور نافرمانی بھی اس درجے تک تھی کہ اگر ایک آدمی کی نافرمانی ہو تو وہ تو توبہ استغفار کرے، سو کرے، معافی ہو جاتی ہے، لیکن جب اجتماعی طور پر حکمران کی سطح تک کوئی نافرمانی ہو رہی ہو تو آپ یقین جانیے یہ پھر اسی طرح کے عذاب آتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دور میں ہم نے اپنی نظر سے دیکھا کہ یہ جو دور گزرا ہے پیچھے، اس میں حکمرانوں کی طرف سے ایسا ہو رہا تھا، اور ان کی زبانوں سے بار بار یہ نکل رہا تھا کہ ہمارے ہاں سری لنکا جیسے حالات آ جائیں گے اور ہمارا ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سری لنکا کا کیوں ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر وہ کرونا کا عذاب بھی جو آیا تو یہ بالکل انہی حالات کے ساتھ تھا۔ اور یہ قرآن مجید نے اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے عذاب بھیجتا ہے، اور جب حکمران ہی نافرمان ہو جائے تو پھر یہ عذاب آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر صحیح سوچ پر گامزن کر دے، اور ہم صحیح سوچیں، قرآن و سنت کے بارے میں سوچیں، تاکہ یہ جو آفات ہیں یہ ہم سے ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔